جس اونٹنی پر سوار ہو جائیں، میرے تمہارے آقا جس اونٹنی پر سوار ہو جائیں اس میں تو اتنی طاقت اور قوت آ جائے کہ وہ دوسری سواریوں سے آگے نکل جائے. اور آج ہجرت کی رات نبی پاک صدیق اکبر کے کاندھے پر سوار ہے، آپ میں کتنی طاقت آ گئی ہوگی. حضور علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں. چلتے چلتے سامنے سے ابو جہل آتا ہوا نظر آیا. اس نے جب دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اور صدیق اکبر نے بھی دیکھا، اب اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچان نہیں سکا کہ یہ ابو بکر. قریب آ کر کہنے لگا تم کون ہو؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ دیکھوں آج میرا صدیق کیا جواب دیتا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں اور یہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں. وہ یہ سمجھا کہ جس نے کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے وہ چل تو سکتا ہے لیکن راستہ نہیں جانتا، اور جس کو کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے وہ راستہ جانتے ہیں، چل نہیں سکتے. مسافر سمجھ کر آگے بڑھ گیا. آگے بڑھا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تو بے وقوف ہے، تو یہ سمجھتا دنیا کا راستہ، ارے یہ میرے نبی ہے، میں تو اپنے نبی سے جنت الفردوس کا راستہ پوچھتا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول یا غوث، یہ مجھے جنت کا راستہ بتاتا. کشا کشا آپ یہاں سے چلے اور چلتے چلتے غار ثور آ گئے. اس غار کے اندر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے. آپ جلدی سے اندر داخل ہوئے، غار کو اچھی طرح صاف کیا اور فرمایا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے. حضور علیہ السلام اندر داخل ہوئے. ملا معین کاشفی فرماتے ہیں کہ اس غار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک سانپ تھا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میں نبی آخر الزمان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا فلاں پہاڑ کی غار میں چلے جاؤ، ہجرت کی رات میرا محبوب آئے گا تو تو میرے محبوب کا دیدار کر لے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر آئے، غار کو اچھی طرح صاف کیا، کچھ سوراخ تھے، آپ نے اپنے کرتے کا دامن پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا اور ایک سوراخ پر آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا. حضور علیہ السلام آئے اور آ کر صدیق اکبر کے زانوں پر اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے. گویا صدیق اکبر کی گود صاحب قرآن کا رحل بنی ہوئی تھی. جب ذرا رات گزری، سانپ کو پتا چلا کہ اس کا مطلوب و مقصود آیا ہوا. اس نے باہر نکلنا چاہا، جو ہی باہر نکلنا چاہا تو دیکھا آگے سوراخ پر صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے. اب ایک طرف نبی پاک کا دیدار اور دوسری طرف صدیق اکبر کا مقام. دیدار مقام پر غالب آیا اور اس نے صدیق اکبر کے پاؤں پر ڈس لی. اس کی تکلیف کی وجہ سے آپ کے گرم گرم آنسو نبی پاک علیہ السلام کے رخسار پر گرے. سرکار بیدار ہوئے، فرما ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا اپنا پاؤں ہمارے قریب کرو. صدیق اکبر نے پاؤں قریب کیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا لعاب دین انگلی پر لے کر سانپ کے کاٹے والی جگہ پر لگایا تو اللہ نے شفائے کاملہ عطا فرما دی. تھوڑی دیر گزری تو حضرت صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی. حضور نے فرمایا جاؤ غار سے باہر چلے جاؤ. اس کی یا رسول اللہ غار سے باہر، فرمایا جاؤ تو صحیح. آپ باہر آئے تو ملا معین کاشفی فرماتے ہیں کہ غار کے ساتھ ہی ایک نہر جاری تھی. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنی عمر میں کبھی ایسا پانی نہیں دیکھا. میں نے پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں غار سے باہر آیا ہوں تو میں نے ایک نہر دیکھی.
اور اس کا پانی بڑا عجیب و غریب اور بڑا لذیذ. سرکار نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو وہ نہر کہاں سے آئی؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم ہو، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. حضور نے فرمایا جب تو نے کہا کہ تجھے پیاس لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرا یہ کلام سن لیا. اللہ نے رضوان جنت کو حکم فرمایا اے رضوان جنت آج جنت کی ایک نہر کا رخ اس طرح موڑ دو جہاں میرے صدیق اکبر کو پیاس لگی ہوئی ہے. اللہ عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام. حضور نے فرمایا ابو بکر ہم دعا کرتے ہیں تم آمین کہنا. سرکار نے دعا مانگی یا اللہ میرے ابو بکر کو رضوان اکبر عطا فرما. عرض کی یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا اے ابو بکر تمام مسلمانوں کو اللہ کا دیدار ہوگا. جتنا تمام مسلمانوں کو اللہ کا دیدار ہوگا یاد رکھنا اتنا ہے ابو بکر تجھے اللہ کا دیدار ہوگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جب اس غار سے نکلے تو ادھر مکہ صبح جب ہوئی تو مکہ کے کافروں کو بھی خبر لگی. ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ گرفتار کرنے کے لیے نکلے. اس میں سراقہ بن مالک یہ بھی مکہ کا ایک بہادر تھا. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا. چلتے چلتے ایک مقام پر اس نے نبی پاک علیہ السلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیا. جب یہ ذرا قریب ہوا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے. حضور نے فرمایا اے ابو بکر ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ. خوف زدہ نہ ہو. جب وہ ذرا اور قریب ہوا حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بالکل قریب آ گیا. سرکار نے دیکھا دیکھ کر فرمایا زمین میں حکم دیتا ہوں کہ سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے. لکھا ہے کہ اتنا کہنا تھا سراقہ کا گھوڑا اپنے گھٹنوں تک زمین میں دس گیا. سراقہ بن مالک نے جب یہ دیکھا تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا معجزہ ہے اور اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پر ایمان بھی لے آؤں گا اور جو لوگ مکہ سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے ان کو واپس بھی کر دوں گا. حضور علیہ السلام نے زمین کو حکم فرمایا زمین نے چھوڑ دیا. اور کرو یہ زمین نے حضور کا حکم کیوں مانا؟ اس لیے کہ ہمارا نبی زمین کا بھی رسول بن کر آیا. حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل. سراقہ نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ایک غیب کی خبر ارشاد فرمائی. سرکار نے خبر دی غیب کی. حضور نے فرمایا اے سراقہ آج تو ہماری بارگاہ میں موجود ہے لیکن میں دیکھتا ہوں ایک زمانہ آئے گا کہ جب ایران فتح ہوگا کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن میں ابھی سے تیرے ہاتھ میں دیکھتا ہوں. چنانچہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا. کسرا بادشاہ کی جائیداد اس میں یہ سونے کے کنگن بھی آئے 2 کنگن. اب وہاں موجود ہر آدمی چاہتا تھا کہ یہ سونے کے کنگن اسے مل جائے. حضرت فاروق اعظم نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی. سراقہ بن مالک نظر آئے. فرمایا سراقہ میرے قریب آ جاؤ. آپ قریب ہوئے. فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ سے وہ دونوں کنگن سراقہ کو پہنا دیے اور فرمایا یہ کنگن میرے نبی نے پہلے ہی تیرے لیے حلال کر دیے تھے. غور کرو حضور علیہ السلام نے غیب کی ایک خبر ارشاد فرمائی اور اللہ نے اس خبر کو پورا فرمایا. یہ حضرت صدیق اکبر کی دوسری خصوصیت میں نے بیان کی کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ
مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ سنو سنو، حضرت صدیق اکبر کی ایک خصوصیت اور، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام نبی پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی کی نماز جنازہ پڑھی؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کام میں نے کیا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کام بھی میں نے کیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہو؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کام بھی میں نے کیا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کام بھی میں نے کیا۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، جس بندہ مومن میں ایک ہی دن میں یہ چاروں کام جمع ہو جائے وہ یقیناً جنتی ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر میں ایک ہی دن میں یہ چاروں کام جمع ہوئے۔ بلکہ ایک بڑی پیاری حدیث مشکات شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کے 4 لاکھ آدمی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں۔ قریبی صدیق اکبر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اس تعداد میں ذرا اور اضافہ فرما دیجیے۔ حضور نے اس طرح لب بھرا، فرما لو ہم نے اور زیادہ کر دی۔ صدیق اکبر نے پھر فرمایا زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ اور اضافہ فرما دے۔ حضور نے پھر اس طرح لب بھرا، فرما لو ہم نے جنتیوں کی تعداد کو اور زیادہ کر دی۔ پھر صدیق اکبر نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ بس ایک بار اور کرم فرما دیجیے۔ سرکار نے تیسری مرتبہ بھی لب بھر کے فرما لو ہم نے اور زیادہ کر دی۔ چوتھی مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو فاروق اعظم نے کہا اے ابو بکر رہنے دو، لوگوں کو عمل بھی کرنے دو۔ اے ابو بکر اگر اسی طرح سارے لوگ ہی جنت میں چلے گئے تو عمل کون کرے گا؟ اب اندازہ کرو صدیق اکبر کا نبی پاک علیہ السلام کی امت سے محبت کا۔ آپ نے فرمایا اے عمر آج اللہ کا دریا رحمت بھی جوج پر ہے، اللہ کے رسول کا دریا رحمت بھی جوج پر ہے۔ اے عمر اگر آج نبی پاک کی ساری امت بلا حساب و کتاب جنت میں چلی جائے تو تیرا کیا نقصان ہے؟ آج اگر سارے ہی بخش دیے جائیں تو تیرا کیا نقصان ہوتا؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی امت پر کتنے مہربان۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات شریف کا واقعہ، یہ بات یاد رکھیے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ اگر کسی کے مال نے اور کسی کی صحبت نے مجھے نفع پہنچایا ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ حدیث شریف میں آتا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے کہ جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے؟ اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ ہمیں کیا پتا، جبریل کو آنے دو پہلے حساب لگائیں گے کہ قیامت تک کتنے امتی ہوں گے، پھر ان امتیوں کی نیکیاں جمع کریں گے اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ کس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دل میں خیال کیا کہ جب فاروق اعظم کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے ابا جان ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ بس آپ کے دل میں یہ خیال آنا تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں جانتا ہوں تو کیا سوچ رہی، تو نے یہ خیال کیا کہ جب عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہوں گی۔ عائشہ یاد رکھو تمہارے ابا کا تو یہ مقام ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے اور صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر، یا غوث یا ابو غار
والی نیکی کیا تھی؟ کوئی آپ نے وہاں نمازیں پڑھی تھی؟ کوئی روزے رکھے تھے؟ نہیں، بس 3 دن اور 3 راتیں ٹک ٹکی باندھ کر آپ نے نبی پاک کا دیدار کیا۔ اور یاد رکھو، نبی کا دیدار یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو دنیا میں روزہ رکھنے والا ہوگا وہ قیامت کے روز باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو جہاد کرنے والا ہوگا وہ باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ ویسے تو جنت میں جانا ہی مقصود ہے، ایک دروازے سے بھی کوئی چلا گیا تو جنت میں تو چلا ہی گیا، لیکن یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے کہ جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو، جس کے لیے 8 دروازوں سے آواز آئے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہوگا، میری امت میں اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کیا، اے ابو بکر تیری یہ شان ہوگی، قیامت کے روز جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، اے ابو بکر ہمارے اندر سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وفات شریف کا واقعہ۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غم زدہ رہنے لگے۔ علماء نے لکھا کہ آپ اتنے غم زدہ ہو جاتے تھے کہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے وارفتانہ اٹھتے اور نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور سے جا کر لپٹ جاتے اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ آخر کار جب بیمار ہوئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو جس کمرے میں آپ کی چارپائی تھی، فاروق اعظم نے دیکھا کہ اس کمرے کی جو چھت ہے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا گھر والوں کیا تم اس چھت کے نیچے آگ جلاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آگ تو نہیں جلاتے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ اس مکان کی چھت کا رنگ سیاہ کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کی جدائی اور فراق میں روتے ہیں اور روتے ہوئے اپنے دل سے ایک ایسی جلی ہوئی آگ نکالتے ہیں جس کی وجہ سے مکان کی چھت کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ حضور کی جدائی اور فراق ان سے برداشت نہیں ہوتا، بس ایک آگ نکالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مکان کی چھت کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار فاروق اعظم نے فرمایا تم نے انہیں کسی طبیب کو بھی دکھایا ہے؟ ٹھہرو میں طبیب لے کر آتا ہوں۔ آپ گئے اور ایک حکیم طبیب لے کر آئے، فرمایا ذرا دیکھو کہ ابو بکر کو کیا بیماری۔ اس نے طبیب نے دیکھ کر کہا اے عمر ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان کی بیماری صرف یہ ہے کہ ان کا محبوب ان سے بچھڑ گیا ہے، اگر تم چاہتے ہو یہ تندرست ہو جائیں تو ان کا محبوب ان سے ملا دو، ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک کی فراق اور جدائی میں حضرت صدیق اکبر کے سینے سے اس طرح بو آتی تھی جس طرح آگ پر گوشت کو بھونا جاتا ہے، اس طرح جلی ہوئی ایک گوشت کی بو آپ کے سینے سے نکلتی تھی۔ غرض یہ جب آپ کی وصال کا وقت قریب ہوا آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا علی لاؤ وہ ہاتھ جن ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کو غسل دیا تھا، لاؤ میں ان ہاتھوں کو چوم لوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ آگے کیے تو صدیق اکبر نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو انہی ہاتھوں سے تم مجھے بھی غسل دے۔ اور غسل دینے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے کی چارپائی کو نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے، اے علی المرتضیٰ اگر اندر سے اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ میرے لیے مسلمانوں کا عام قبرستان کافی ہے۔ یہ وصیت کی، کچھ گھر والوں کو وصیت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اپنی جان
جان آفری کے سپرد فرما دی۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد جنازہ پڑھا گیا۔ جنازہ نبی پاک علیہ السلام کے مواجہ شریف روضہ اقدس کے سامنے لایا گیا۔ جنازہ سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ایک مجاور آیا، اے علی المرتضیٰ لیجئے یہ چابی، اس سے تالا کھولیے اور نبی پاک علیہ السلام کے حجرے کے اندر صدیق اکبر کو لے جائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار نکالی، فرمایا خبردار آج یہ تالا چابی سے نہیں کھلے گا، یاد رکھو جب تک یہ تالا خود بخود نہیں کھلے گا صدیق اکبر کو اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ بس سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے، آپ کا رفیق، آپ کا صدیق، آپ کا عتیق آپ کے پہلو میں آنے کے لیے بے قرار ہے، یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے۔ آپ کا اتنا کہنا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ اے علی المرتضیٰ لے آؤ میرے دوست صدیق اکبر کو، میں تو اپنے دوست کا کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کنڈی بھی کھل گئی، تالا بھی کھل گیا۔ ایمان سے بتائیے کنڈی اور تالے کا کھلنا اور روضہ اقدس سے جواب کا آنا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارا نبی اپنی قبر انور میں زندہ؟ دروازہ کھل گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نبی پاک کے پہلو میں تیار کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کو میں ان کی قبر میں رکھنے لگا تو آپ نے ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا، اور وہ منظر دیکھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو۔ اب ادھر صحابہ نے رائے دینا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ شاید ان کو آخرت یاد آ گئی جبھی یہ بے ہوش ہو، کسی نے کہا شاید ان کو قبر کا منظر یاد آ گیا اس لیے یہ بے ہوش ہو گئے، کسی نے کہا عذاب قبر یاد آ گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ آخرکار جب حضرت علی المرتضیٰ ہوش میں آئے، آپ سے پوچھا گیا علی المرتضیٰ کیا بات ہے، آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا جب میں نے صدیق اکبر کو ان کی قبر میں رکھا، میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر کی قبر میں تشریف لے آئے اور آپ کی داڑھی کو پکڑ کر دعا مانگی، یا اللہ صدیق اکبر کی سفید داڑھی کے صدقے میری امت کے بوڑھوں کے گناہوں کو بخش لینا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یاد رکھو جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، داڑھی رکھی اور اس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز عذاب دیتے ہوئے حیا محسوس کرے گا، وہ حیا جو اللہ کی شان کے لیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا۔ علامہ محب طبی فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی روحوں کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ دونوں روحیں کس کی ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تو میرے محبوب کے صحابہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی روحیں ہیں۔ حضرت کلیم اللہ نے کہ یا اللہ یہ دونوں مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا خبردار ان کو نہ مانگنا، یہ دونوں تو میں نے اپنے محبوب کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث شریف میں آتا حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک گھوڑا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے پاؤں سرخ یاقوت کی، اس کی آنکھیں زبرجد کی، سرکار فرماتے ہیں اس کی پشت پر جو زین ہے وہ سونے کا اور اس کی لگام چاندی کی، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ بڑا برق رفتار اور بڑا سبا رفتار گھوڑا ہے، نہ وہ پیشاب کرتا ہے
اور نہ وہ لید کرتا. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ یہ گھوڑا تو بڑا حسین و جمیل اور بڑا خوبصورت گھوڑا ہے. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے یہ گھوڑا اللہ کس کو عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا جو دنیا میں صدیق اکبر فاروق اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ یہ گھوڑا اس کو عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل محبت اور وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز کل امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، آپ کی خصوصیات، آپ کی شہادت کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہ میری کچھ کیسٹیں ہیں مالک یوم الدین. یہ بڑا بہترین علمی معلوماتی موضوع، قیامت کس طرح قائم ہوگی اور قیامت کے روز کیا کیا واقعات ہوں گے، یہ مالک یوم الدین یہ موضوع بڑا ہی معلوماتی ہے. یہ بھی یہاں موجود ہے. اسلام میں عورت کا مقام، عورت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بڑا بلند مقام عطا فرمایا. یہ آپ اس کیسٹ سے سن سکتے ہیں. اور اطاعت والدین، ماں باپ کا مقام، ان کی فضیلت، یہ موضوع یہاں اسٹال پر موجود ہیں. جو لینا چاہے لے سکتے ہیں. یہاں سے درود و سلام پڑھ لیجیے. اور مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھر. پیچھے والے بھائی خاموش ہے، باواز سے بلند پڑھے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا وہ سلام شمع بز میں جن کے چہرے پہ مولا کے جلوے ملے، جن کے چہرے پہ مولا کے جلوے ملے، جن کے چہرے پہ مولا کے جلوے ملے، جن کے چہرے جن کو دو کے سے کوفے بولایا گیا، جن کو دو کے سے کوفے بولایا گیا، جن کو دو کے سے کوفے بولایا گیا، جن کو بیٹھے ستایا گیا،
جان رحمان پیلا دور و نزدیک سننے والے وہ کا دور و نزدیک سننے والے وہ کا دور و نزدیک سننے والے وہ کا کر لالے کرام پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمان پیلا کو سلام شمع بز میں یا الہی یا الہی واسطہ آل رسول ہوئے سلام عاجزانہ وہ قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ رسول اللہ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا وآتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک الہی تبت من کل المعاصی باخلاص الرجاء للخلاص یغسنی یا غیاس المستغیثین بفضلک یوم یوخذ من نواس اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ویقینا صادقا ورزقا حلالا طیبا یا الہ العالمین حاضرین کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما پروردگار عالم جن دوستوں نے بھائیوں نے احباب نے اس محفل پاک کا انتظام کیا یا رب العالمین ان سب میں آپس میں اتحاد اتفاق محبت بھائی چارہ پیدا فرما انجمن حاضہ کو یا رب العالمین دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما ذکر پاک کی برکت سے یا رب العالمین اس علاقے اس محلے پر اپنا رحم و کرم نازل فرما آنے والی آفات و بلیات سے علی محلہ کو محفوظ فرما یا رب العالمین ہمارے زندوں کی مغفرت فرما ہمارے مردوں کی مغفرت فرما بالخصوص یہ احمد بھائی لکڑی والے ان کا انتقال ہو گیا دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے یا رب العالمین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما پروردگار عالم ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین حضور علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے جہاں جہاں بھی گھروں میں اسپتالوں میں مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما حافظ محمد عمران کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا رب العالمین ان کی تمام ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو بار بار حجاز مقدس مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما روضہ اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین پروردگار عالم ہمیں اپنی رضا اور اپنا خوف عطا فرما حضور علیہ السلام سے کامل محبت اور وابستگی عطا فرما اور اسی محبت پر ہمارا خاتمہ فرما ہماری آنے والی نسل میں حضور کے لیے ادب اور تعظیم پیدا فرما صحابہ کرام اہل بیت کرام مشائخ عظام سے کامل محبت اور ان سے وابستگی کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں اپنی رضا عطا فرما اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم برکت الاسلام والمسلمین اللہم انصرنا الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم یسر علینا زیارت الحرمین الشریفین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.